السلام علیکم، میں ہوں نعمان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، ملک پاکستان کے اندر صدارتی نظام کی چاہت رکھنے والے، چاہت میں گھرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل صدارتی نظام ہے، اور اگر ہم پارلیمانی نظام کے ذریعے ملک کو چلانے کی کوشش کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل کا واحد حل صدارتی نظام ہے۔ اگر ہم صدارتی نظام کو ملک پر نافذ کر دیں تو سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے مسائل کا حل، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اصل میں ہم اپنی خامیوں پر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ مسائل نظام کا نہیں بلکہ ہمارے رویوں کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل پر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ہم اپنے مسائل کے اوپر نظر دوڑانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نظام کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اصل میں ہم اپنے خامیوں پر نظر ڈالنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ مسائل کا حل نظام سے نہیں، ہمارے اعمال سے، ہمارے رویوں سے۔ ہم میرٹ کو نہیں مانتے، ہم قانون کی بالادستی اور عملداری کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور نہ ہی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اداروں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے قائل نہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے آصف علی زرداری، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ان سب نے بیوروکریسی کو سیاست زدہ کیا ہے، اور جتنے بھی سرکاری افسر ہیں ان کو یہ اپنا ذاتی غلام سمجھتے ہیں۔ افسروں کی قابلیت اور ایمانداری کے بجائے وہ ان کی دیکھتے ہیں کہ خوشامد کون کتنی زیادہ کر سکتا ہے، اس حساب سے تقرریاں اور تعیناتیاں ہوتی ہیں، اس حساب سے ان کے عہدے پر جو ہے وہ براجمان کر دیا جاتا ہے۔ نیب ہو، ایف بی آر ہو، آپ کے جتنے بھی دیگر محکمے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ غیر مستحکم کرنے میں ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے۔ چاہے جو بھی حکومت آئی ہے، ان سب نے پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ سے جو ہے وہ زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھا، اور قانون اور قاعدے اور پالیسیوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے اوپر ڈھانپنا اور اپنی من مرضی کرنا اور اپنی مرضی کی اصلاحات لانا تمام جو ہمارے لیڈران ہیں ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور یہی ہمارے ملک کی تنزلی کا باعث بنے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو تنزلی آئی ہے اسی کے ذمہ دار یہی اس قسم کے حکمران ہیں۔ بہت سارے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صدارتی نظام کے حامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر انوالو ہوتی ہے، عدالت جو ہے وہ بھی سیاست کے اندر جو ہے انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے، تو صدارتی نظام آنے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے دیگر ادارے جو ہیں وہ کیا سیاست کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے؟ صدارتی نظام جو ہے اس کے اندر ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی؟ تو بہرحال ہمارے جو اندر نظام کی خرابی ہے، پہلے ہمیں اس کو درست کرنا چاہیے، پھر جا کر ہم نظام کی ترتیب۔ نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن نہیں کہلاتا، بلکہ وہاں کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، وہاں کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے، وہاں کی جو عدلیہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ وہاں پہ جو طرز حکمرانی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ملتے ہیں تو پھر ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ کیا صدارتی نظام آنے سے جو ہے عدلیہ وقت پر فیصلے کرنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر آپ کے جو ملک کے اندر ایک رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ جتنی بھی بدعنوانیاں ہیں، جتنی بھی بے قاعدگیاں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ کیا نظام تبدیل ہونے سے ختم ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے ملک کے اندر یہ جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں، رشوت خور ہیں، بھتہ مافیا ہیں، یا پھر آپ کے جو اداروں کے اندر نااہلیاں اور تقرریاں، اس قسم کی سفارشی جو ہوتی، تو یہ ساری باتیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نظام کے درست ہونے یا نہ ہونے سے جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا عوام کے جو ہے وہ بدلنے سے، بیوروکریسی کے بدلنے سے، عدلیہ کے بدلنے سے، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بدلنے سے جو ہے وہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ نظام اس طرح سے نہیں تو یہ ساری معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظام کے تبدیل ہونے سے جو ہے وہ ملکوں کی ترقی جو ہے نہیں ہوتی، بلکہ ہر سٹیک ہولڈرز کو، ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ ملک کے اندر بہتری لانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صدارتی نظام
ہی جو ہے امریکہ کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ترقی کا جو ذمہ دار ہیں، اس کی ترقی کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے، نظام نہیں ہے۔ آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں، آپ دبئی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ چین کو دیکھ لیں، وہاں پہ تو صدارتی نظام نہیں ہے۔ تو لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ جب صدر ایوب کا دور تھا، مارشل لا تھا، تو اس وقت صدارتی نظام تھا اور اس وقت ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہوا تھا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی وہ بالکل ایک غیر سیاسی قسم کی بیوروکریسی تھی، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ وہ رشوت اس وقت اتنی نہیں تھی، اس وقت دوسری بدعنوانیاں اتنی نہیں تھی، میرٹ پہ تقرریاں ہوتی تھی، اس کے علاوہ اداروں کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ملک کی ترقی کی وجہ تھی اس وقت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کو آپ اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو بدعنوانیاں نظر آئیں گی، وہاں پر آپ کو رشوت کا بازار گرم نظر آئے گا، اور اس طرف سے وہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر بیوروکریسی کا کتنا رول ہوتا ہے، آپ کے دیگر اداروں کا کتنا رول ہوتا ہے۔ تو سب کو اپنی اپنی جگہ پر پرفارم کرنا پڑے گا، پھر جا کے جو ہے وہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو کیا صدارتی نظام آنے سے ہمارے جو اعلیٰ جو لیڈران ہیں، آپ دیکھ لیں نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، جتنے بھی ہمارے قومی لیڈر ہیں، کیا یہ تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اداروں کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا ہماری جو اندر بدعنوانیاں اور رشوت کا بازار ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ رشوت کا بازار ختم؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔